ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. پچھلے جمعے ہم نے قرآن مجید کی سورہ مومنین کی شروع کی آیات کے حوالے سے چند باتیں عرض کی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو کامیاب قرار دیا ہے ان کی کیا کیا نشانیاں ہیں. ان نشانیوں میں سب سے اہم ترین جو ہماری عملی زندگی سے اس کا تعلق ہے اس کا تھوڑا سا تذکرہ ہم آج کریں گے. اللہ سبحانہ فرماتے ہیں والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وہ لوگ کامیاب ہیں جو لوگ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں. امانت کا پہلے مطلب سمجھ لیجئے. امانت کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنی کوئی چیز آپ کے پاس رکھواتا ہے اور اس کے ساتھ وہ یہ بھی بتا دیتا ہے کہ اس کو تم کس حد تک استعمال کر سکتے ہو. اور جو شخص امانت میں خیانت کرے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص نفاق کے ایک درجے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ جو شخص امانت کے اندر خیانت کرے. اللہ رسول نے جو بتایا تھا کہ منافق کی نشانیاں ان میں سے ایک نشانی یہی ہے فَإِذَا تُؤْمِنَ خَانَ. جب اس کے پاس امانت رکھی جائے اس میں وہ خیانت کرے. یہ نشانی ہے نفاق کی, منافق کی یہ نشانی ہے. اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہمارے پاس کون کون کی چیزیں امانتیں لوگ رکھواتے ہیں اور آپس میں آپ تعلقات ہمارے کسی سے بنتے ہیں کہ کوئی شخص ہم سے کہتا ہے کہ یہ چیز تمہارے پاس رکھی گئی ہے. اگر وہ اجازت دے استعمال کرنے کی, اجازت لینے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, لیکن اجازت نہ دے تو آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اور یہ یاد رکھ لیجئے اسی نقطے سے یہ بات سمجھنا نہایت آسان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں, ہم مملوک ہیں, مالک نہیں ہیں. ہماری زندگی کا ایک ایک عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے پاس امانتاً کچھ وقت کے لیے رکھوایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی, فطانت دی, اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا, مال دیا, دولت دیا, سب کچھ دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس امانت ہے. اور امانت کا صحیح استعمال کرنے والا بندہ یقیناً ہم کہیں گے کہ یہ بندہ اپنے عہد کے اوپر پورا اترتا ہے. یاد رکھ لیجئے ایک تو امانت کا معاملہ ہے, دوسرا عہد کا معاملہ ہے. وہ یہ بتلایا گیا کہ تم میں سے وہ بندہ فلاح پانے والا ہے جو اپنے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتا ہے. جیسے میں آپ کے اندر کیا کہ اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق جو شخص امانت میں خیانت کرے وہ بھی نفاق کے درجے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے کسی اسی حدیث کے اندر ہے فَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ. یہ بھی اس نفاق کی ایک نشانی ہے کہ جب وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو والد کی پرواہ نہیں کرتا, مخالفت کر دیتا ہے. اس کے بارے میں اللہ کے رسول کے بےتحاشا احکامات ہیں. اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ یاد رکھو مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ وعدہ کر لے اس وعدے کے اوپر پورا اترتا ہے. لہذا وعدہ کرتے ہوئے ہمیں سوچ سمجھ کے دیکھنا چاہیے کہ ہم اس وعدے کو پورا کر سکیں گے کہ یا نہیں.
اگر وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا لازم ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ضروری ہے کہ ہم جب اپنے پاس کہتے ہیں کہ ہم اپنے جسم کے بھی مالک نہیں ہیں، اپنے ذہن کے بھی مالک نہیں ہیں، اپنے اعضاء کے بھی مالک نہیں ہیں، اپنی مال اور دولت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور یہ کتنے کی ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، ہم ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور دوسرا بتایا کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ فتنہ ہے. انما اموالکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم وانما الاموالکم اولادکم فتنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے، مال دیا ہے، جائیداد دی ہے، اولاد دی ہے، یہ تمام فتنہ ہے. اور فتنہ یہ عربی والا ہے، اردو والا نہیں. عربی میں فتنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایک آزمائش کے اندر ہے. اللہ تعالیٰ کبھی کسی بندے کو دے کے آزماتا ہے، کبھی کسی لے کے آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مال اور دولت دی ہے، ذہانت اور عہدہ دیا ہے، جائیداد دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اور دیا بیشتر نعمتیں آپ کو عطا کی ہیں. تو یہ تمام چیزیں فتنہ ہیں، آزمائش ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں ہم ان کو اپنے پاس رکھ کر اللہ تعالیٰ کی کتنی احکامات کی پابندی کرتے ہیں. اسی معاملے کو آگے لے کے چلیں تو جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہم اپنے جان کے بھی مالک نہیں ہیں. ہماری جان بھی ہمارے پاس امانت ہے اس رب ذوالجلال والاکرام کی جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طریقے سے وہ عام شخص کو آپ کے پاس امانت رکھے، امانت کی خیانت کریں گے تو نفاق کے معاملے کے اندر پڑ جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے آپ یاد لیجئے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کی پابندی نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے، ایک تو وہ سری جرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری وہ خیانت کے زمرے میں آتا ہے. ہمارے پاس ہاتھ پیر ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں، ہمارا اپنا کوئی اس کے اندر بس نہیں ہے. اللہ چاہے جب چاہے ہماری قوت سلب کر لے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں گویائی دی ہے، جب جی چاہے اللہ کا اللہ تعالیٰ اس برے حکم سے چھین لے. بصارت ہے، سماعت ہے، یہ تمام جو چیزیں ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، یہ ہمارے پاس تمام امانتیں ہیں. اور امانت کو اگر اس کے مطابق استعمال کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خیانت کا امانت کا حق ادا کرنے کا دعویٰ کر سکیں کہ ہم نے دعوت کا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ذہانت دی تھی، فطانت دی تھی، جسم دیا تھا، مال دولت دی تھی، دنیا دی تھی، ہم نے اللہ تیرے احکامات کے مطابق اس پہ زندگی گزاری ہے تو ہم امانت دار ہیں. اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، ہمارا جو جی چاہے کرتے ہیں، ہم جس کے اوپر چاہتے ہیں ہمارا دل لگاتا ہے، ہم اس کے اوپر معاملہ نکل جاتے ہیں، جہاں پہ جانا ہے چلے جاتے ہیں. اپنی زبان ہماری کنٹرول میں نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے امانت کا حق ادا نہیں کیا، ہم امانت دار نہیں ہیں. وہی اللہ کے رسول کی حدیث ہمارے اوپر منطبق ہو جائے گی کہ جو لوگ اپنے وعدوں کی پابندی نہیں کرتے، امانتوں کا خیال نہیں کرتے، یہ لوگ اسلام سے بہت دور ہو جائیں گے. اور کم از کم کیا بتلایا گیا کہ یہ لوگ منافقوں کی نشانیوں کے اندر شامل ہو جائیں گے. اور آپ کو منافق کے بارے میں پتہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ المنافق درک الاسفل من النار، یہ سب سے جہنم کے آخری گڑھے کے اندر ہوگا. وہ منافق کی نشانی کیا ہے کہ وہ کہتا کچھ ہے، کرتا کچھ ہے. اور اسی کو قرآن دوبارہ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے لوگو تم وہ بات کیوں کہتے ہو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اور اللہ کے غصے کو بھڑکا دینے والی یہ بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم اس عمل کرنے کے تیار نہیں. اب یہ دیکھیے، یہ بات ہم اصل میں جب ہم کسی کو پن پوائنٹ کرتے ہیں تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے. لیکن اپنے اندر جھانک کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ ہم سے بڑا گناہگار کون ہے، ہم سے بڑا خطا کار کون ہے. کہ ہم ساری زندگی اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہیں اور خیانت کے مرتکب ہوتے رہیں، پھر ہم سمجھیں کہ ہم سب سے بڑے نیکدار ہیں، سب سے پرہیزگار. یہ تمام چیزیں ہماری بنیادی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. حضرات ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات کو اپنے سامنے رکھیں. اور یہ یاد رکھیں یہ بات آسان نہیں. جس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہونا بہت بڑی سہولت ہے، بہت بڑی اعزاز ہے ہر شخص کے لیے جو اللہ کے رسول کا اپنا صحابی بن جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اللہ کے رسول کا صحابی بننا کتنا بڑا ٹیسٹ ہے. یہ اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول کوئی اشارہ کرتے ہیں، آنکھ کا اشارہ کریں تو ایک دم کھڑے ہو جاتے ہیں. اپنے تمام زندگی کے معاملات کو چھوڑ کے اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کو ہم وقت تیار پہنچ جاتے ہیں. اب اس وقت کسی شخص کے ذہن کے اندر ہمارے جیسے اگر بدبخت وہاں پہ ہوتے جن کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ساری حیات حدیث ہمارے سامنے موجود، زندگی پوری ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن ہم کتنا عمل کرتے ہیں.
کتنا ہمارے دل کے اندر تمنا پیدا ہوتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے ہم وقت تیار رہنا. لگتا ہے کہ ہمارے دل کے اندر وہ ایمان کی کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی جو مطلوب ہے, جو اللہ کے رسول سے محبت کا تقاضا ہے, وہ ہمارے سامنے اب تک کھل کے سامنے نہیں آیا. حضرات یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ہماری عملی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں, اور یہ تمام چیزیں اگر ہماری زندگی کے اندر نہیں آتی, ہمارا دل اللہ کے رسول کی بات کے اوپر کانے نہیں ہوتا ہے, اس کے اوپر مطمئن نہیں ہوتا ہے, ہمارے دل کے اندر کوئی تنگی پیدا ہوتی ہے, تو یاد رکھ لو ہر مسلمان اپنے دل میں ٹٹول کے دیکھ لے, مجھ سمیت کے دیکھ لے کہ اس کا تعلق اللہ کے رسول سے وہ نہیں ہے جو مطلوب. قیامت والے دن ہم شاید اس بڑے اعزاز سے محروم رہ جائیں کہ وہ اعزاز جس وقت اللہ کے رسول میدان حشر کے اندر لوگوں کو بلائیں گے, دیکھیں گے اور اپنی امت کو پہچانیں گے, اور پہچاننے کے بعد جب ان کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ پھر سے جب بتائیں گے اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے لوگ تو یقیناً ہیں, ان کے حلیے یقیناً آپ سے ملتے جلتے ہیں, ان کی داڑیاں بھی ہیں, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, ان کے اعضاء بھی چمک رہے ہیں, لیکن ان لوگوں نے آپ کے دین کا بیڑا غرق کر دیا تھا, آپ کے دین کا حشر مشر کر دیا تھا, تمام چیزیں بگاڑ کے رکھ دی تھیں, ان لوگوں کا آپ کے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ کے رسول کیا کہیں گے؟ ایسا دور ہو جاؤ ان سے, مجھ سے لے جاؤ, ان کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ معاملہ ہم تک بھی ہو سکتا ہے یقیناً, اگر ہمارے دل کے اندر یہ تمنا پیدا نہیں ہوتی کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے, اور اس طریقے سے ماننا ہے کہ اپنا دل کی مطمئن ہو ہمارا دل کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ہر صورت میں قبول کرنا ہے. اگر یہ معاملہ نہیں ہے تو ہر بندہ دل کو ٹٹول کے دیکھ لے. میٹھی میٹھی باتیں کرنی بہت آسان ہیں, لیکن اصل معاملہ کیا ہے کہ ہم دل کو ٹٹول کے دیکھیں کہ واقعی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق وہ ہے جو کہ مطلوب ہے یا نہیں. اور اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ ہم نے ایمانت کا حق ادا نہیں کیا. ہمارے پاس آنکھیں ہیں, بازو ہیں, سب کچھ ہے, سب چیزیں ہیں, ان کو ہم نے اس طریقے پہ استعمال نہیں کیا جس کا مطالبہ کیا گیا ہے, جو قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. اور وہ لوگ کامیاب ہیں. تو کامیابی کی شکل بتلائی گئی کہ لوگ کامیاب کون کون سے ہیں, جو لوگ اپنی ایمانتوں کی حفاظت کرتے ہیں, اپنی ایمانتوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں, اور اپنے عہدوں کو, اپنے پیمان جو عہد و پیمان کیے ہیں, جو لوگوں کے ساتھ کانٹریکٹس کیے ہیں, ان کانٹریکٹ کو پورا اترتے ہیں, تو وہ یقیناً کہتے ہیں کہ یہ بندے کامیاب ہیں. اور اگر یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے راستے کو چھوڑ دیا, وہ جو چیزیں ان کے لیے مسلمان بننے کے لیے لازم تھی ان سے وہ اپنے آپ کو دور کر بیٹھے. حضرات یہ تمام چیزیں جس کے بعد ہمیں غور کرنا چاہیے, فکر کرنا چاہیے کہ ہمارا مقصد صرف نماز پڑھنا, روزہ رکھنا اور تمام چیزوں کا خیال نہیں ہے, بلکہ پوری زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر ہم کوشش یہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے کوئی آئیڈیل نہ ہو. ہمارے لیے آئیڈیل صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. بڑے سے بڑا بزرگ ہو, بڑے سے بڑا اسکالر ہو, بڑے سے بڑا امام ہو, ہمارے لیے اللہ کے رسول کے مقابلے کے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ہاں ویلیو وہی بتا رہا ہوں میں, اصل چیز یہ کہ ہم نے اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ہے. اس کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اللہ کے رسول کی دعوت کے اوپر شک کیا اور ایمانت کے اندر خیانت کر دیا آپ نے. یہ خیانت ابھی کہ آپ کی ذہنی خیانت ہے, اور جب یہ خیانت آپ بڑھتی چلی جاتی ہے, ذہنی خیانت بڑھتی چلی جاتی ہے, تو یہ خیانت آگے بلکہ عملی خیانت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے. ہمارا جب ذہن قبول نہیں کرتا اللہ کے رسول کی بات کو, پھر ایسا ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں, اس کے اوپر ہمارا احساس مر جاتا ہے. یاد رکھیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کسی شخص کے اوپر منکشف ہوتا ہے, حق کا منکشف ہو جانا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ بات درست ہے, یہ کام غلط ہے, یہ راستہ اللہ کے رسول کا راستہ ہے اور یہ کام غیر اللہ کا راستہ ہے. اگر جس کے اندر منکشف ہی ہو گیا کہ میں غلط راستے پہ تھا اور مطمئن ہو گیا کہ واقعی میں کنوینسڈ ہوں کہ واقعی یہ معاملہ غلط تھا, اگر پہلی مرتبہ اس نے اللہ کے رسول کی اور اللہ کی باتوں کو ماننے سے دلی آمادگی کا اظہار نہیں کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتا ہے اور اس کے بعد سامنے حق آتا چلا جاتا ہے, لیکن حق کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتا ہے. تو کیا خیال ہے, ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پہ مہر لگا دی ہے. اس ممبر رسول سے ہم ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ کامیابی کا راستہ صرف ایک راستہ, کامیابی کا راستہ صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے دل سے تیار ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اگر کامیاب ہونا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پہ کامیابی کا تاج اگر میدان حشر میں رکھنا ہے, ہم لوگوں کو بتلانا ہے کہ یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں, دنیا کے اندر زندگی گزار کے آئے, اپنے ایمانداری کے ساتھ گزار کے آئے ہیں. ان کا مطلب کیا ہوگا کہ ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں سامنے نکھر کے آ جائیں جن کے نزدیک اللہ کے رسول کے علاوہ اور کوئی شخصیت آئیڈیل نہیں ہے, کسی اور کی اتباع کرنے کو یہ تیار نہیں ہے, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق انتہا درجے کا یہ جوڑتے ہیں, اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو دنیا کا نوازتا ہے. اور یہ یاد رکھ لیجئے
جس وقت کسی دل کے اندر اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہو جائے، اور محبت کرنے کے پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی صرف تعریف کیے جائیں، صبح شام ان کی تعریف کریں. اللہ کے رسول کو تعریف کی حاجت نہیں ہے. اللہ کے رسول کی تعریف اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے. عظیم ہے شخص ہے، کائنات کے اندر سے عظیم شخص دنیا کے اندر موجود نہیں. آپ کی تعریف ان کو ضرورت نہیں ہے. آپ کی تعریف، آپ کی ضرورت کس چیز کی ہے؟ کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں. اس محبت کا اظہار آپ کے عملی زندگی کے اندر ملنا چاہیے. دیکھیے بازار جاتے ہیں نا، میں ہمیشہ مثالیں دیا کرتا ہوں تاکہ ہم عام سمجھ ہو جائیں. بازار میں جاتے ہیں، کسی میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں، دیکھنے کے لیے کوئی میڈیسن ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو بہترین میڈیسن کے پاس جانا، ڈیوارسین بچاؤ، شائن اور بچاؤ، اور اس کے بعد یہ نا ورنہ تمہیں اصلی دوا نہیں ملے گی. یہ تو ہمیں معلوم ہے اس زندگی کا. لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر، دنیاوی معاملات کے اندر سونار کے پاس جاتے ہیں، بہترین سونا، کھرا سونا بیچنے والا، میڈیسن کے لیے بہترین میڈیکل اسٹور پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے. دین کے معاملے کے اندر ہم بالکل خاموش ہیں. ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کیا لے رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کیا نہیں لے رہے. ہم جس دین کے اوپر چل رہے ہیں کیا وہ دین واقعی اللہ کے رسول سے مطابقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں، ہم اس کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دل کے اندر اس کی اہمیت موجود نہیں ہے. ہمارے دل کے اندر اس کا احساس موجود ہے. دوسرے میں کہیں کہ ہمارے عقیدے کے اندر خلل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسا معاملہ ماں باپ کا دین ہے اس کو چلتے جاؤ کامیاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. یہ ہمارے ذہن کے تصور بٹھا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غفور رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے گا. لیکن یاد رکھو معاف کرنے کے لیے توبہ ضروری ہے، اور توبہ کے لیے اپنے تمام گزشتہ زندگی کے تمام اعمال سے رجوع کرنا ضروری ہے. یاد رکھیے اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی. خالی زبانی توبہ کرنے سے توبہ قبول نہیں ہوتی. توبہ کیا ہے؟ اگر ہمارے دل کے اندر احساس پیدا ہو جائے کہ اس سے پہلے میں غلط راستے پہ تھا، اس کے پہلے سے پہلے اللہ کے رسول سے میرا تعلق وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے. جب یہ احساس پیدا ہو گیا اپنے دل کے اندر، فوراً رجوع کیجیے اللہ کے سامنے. فوراً رجوع کیجیے کہ آج کے بعد اللہ میں تجھ سے دوبارہ عہد کرتا ہوں. ایک تو عہد ہم نے وہ کیا نا جو ہمارے عالم ارواح میں کیا، الستُ بربکم. جب پوچھے گا تمہارا رب کون ہے تو ہم نے کہا اللہ تمہارا رب ہے. ہماری ارواح کے اندر یہ کہا. اس عہد کی تجدید دوبارہ کرنا ہے. اس دنیا کے اندر اللہ ہم دوبارہ عہد کرتے ہیں، تجدید ایمان کرتے ہیں کہ تیرے علاوہ کوئی پالن ہار نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں. اس چیز کا عہد کرتے ہیں دوبارہ. اور دوبارہ توبہ کے نتیجے کے اندر یہ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی برحق سمجھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی شخص ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے. اس کے علاوہ کسی کی زندگی اتباع کر کے ہم کامیاب نہ ہو سکیں گے، کبھی بھی نہ ہو سکیں گے. یہ دعویٰ کر. اب یہ تو ایمان کی اگر تجدید ہم کر لیں پھر کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی یکسر بدل جائے گی. آپ دل کے اندر آپ کے پیمانے جو ہیں وہ بدل جائیں گے. اچھائی اور برائی کا معیار بدل جائے گا آپ کے اندر. آپ کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ ہم نے کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول تیری بات ماننا ہے، اس سے پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے. لیکن معاملہ ہمارا اس کے برعکس ہوتا ہے کہ ہم ساری زندگی مختلف عبادات کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں. وہ کتنے لوگ ہیں، یہ بھی اللہ کا غنیمت سمجھے. کچھ لوگ آتے ہیں لیکن کتنے لوگ آپ دیکھیے مارکیٹ میں جا کے دیکھیے، بھری پڑی مارکیٹ ہے. اور ہمیشہ میں کہا کرتا ہوں کہ مسلمانوں جب تک تمہارا زندگی کا ماحول بدلتا نہیں، جب تمہارے دل کے اندر یہ ایمانی قوت پیدا نہیں ہوتی کہ تم خود اچھے بنو اور اچھائی کی تبلیغ لوگوں کرو، سکتا معاملہ سدھرنے والا نہیں. حقیقت یہ ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو نمازوں میں آتے ہیں. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کیا وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے. وہ قرآن کا فتویٰ 100% ہم پہ لاگو ہوتا ہے. فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تمہارا حال ان لوگوں جیسا نہیں ہے کہ جو لوگ قرآن کی چند آیتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر کہا گیا کیا ہوگا ان کا حشر، کیا ہوگا ان لوگوں کا انجام جن کی روش یہ ہو کہ وہ کچھ چیزوں کے اوپر عمل کرتے ہو، کچھ پہ عمل نہ کرتے ہو، ایمان لاتے ہو، کچھ پہ ایمان نہ لاتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر ان کو عذاب کے اندر جھونک دیا جائے، قیامت کے اندر بہت عذاب علیم کے اندر کو جھونک دیا جائے گا. یاد رکھو یہ کس کا معاملہ ہے؟ ان لوگوں جو ایمان لاتے والے ہیں، ایمان لائے ہیں لیکن کچھ پہ عمل کرتے ہیں، کچھ پہ عمل نہیں کرتے، مرضی چلاتے ہیں. تو یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے تعالیٰ سے معتوب ہیں، ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا اور دنیا کے اندر دنیا کے اندر کو ذلیل کر دیا جائے گا. آج دیکھو مسلمان کی ویلیو کیا ہے پوری دنیا کے اندر. کیا مسلمان باعزت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عزت والا شرف والا بنایا تھا. انسانوں کے اندر سب سے اہم ترین کو شرف دیا تھا کہ یہ امت مسلمہ ہے، امت دعوت ہے. انسانوں کے اندر، جانوروں کے اندر، تمام حیوانات کے اندر افضل ترین انسان کو بنایا، اور انسان کے اندر افضل ترین کو بنایا جن کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ میری امت میں سے وہ افضل ترین ہے. لیکن ہم نے اس کا کیا حق ادا کیا؟ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. ہم نے قطعی طور پہ یہ نہیں سمجھا کہ ہم امت دعوت ہیں. پوری دنیا کی جو نیکی ہے، پوری دنیا کا جو دعوت کا معاملہ ہے وہ ہمارے گردن کے اوپر ہے.
ہمیں پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا. لیکن ہم نے اس کو نہ توجہ دی، نہ خود درست ہوئے، نہ کسی کو اور درست کرنے ہم نے کوشش کی. حقیقت بات یہی ہے بھائیو، ہم اس معاملے کے اندر دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کے احکامات ہم، اور کتنی سخت بات. ایک آیت میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں، یقین انسان کو ہلا دینے والی بات ہے. وہ آیت کیا کہتا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. یاد رکھو، قرآن کہتا ہے کہ یاد رکھو وہ زمانہ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک امت وسط میں پیدا کیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ تم نے اللہ کے دین کی گواہی لوگوں پہ دینی ہے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور یاد رکھو اللہ کے رسول تمہارے لیے گواہ بن جائیں. اللہ کے رسول کے مرتبہ صحابہ کے تشریف فرما تھے. صحابہ کا معمول تھا، اللہ کے رسول کو صحابہ سے کہتے فلاں سے کہتے مجھے قرآن سناؤ. اللہ کے رسول کو نازل ہے قرآن، ان کے دل پہ نقش ہے ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ. لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اچھا لگتا ہے جب میرا صحابی مجھے قرآن سنائے. اور صحابی نے اتفاقاً یہ آیت پڑھنا شروع کر دیا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. جب یہاں پہ وہ بندہ پہنچا، دیکھا کہ اللہ کے رسول کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہے. صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ یہ آیت تو آپ کے اوپر نازل ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے، تو آپ کی آنکھوں میں سے آنسو جاری کیے ہوئے؟ کہنے لگے اے بھائیو، میرے دوستو، اے میرے صحابہ، وہ دن کیسا عظیم دن ہوگا، وہ کیسا دن ہوگا جب مجھے گواہ بنایا جائے گا تمہارے خلاف. وہ گواہی کس چیز کی ہے؟ کہ ہم نے تمام وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تم تک پہنچا دیے. اور یہی گواہی لی تھی اللہ کے رسول نے آخری حجت الوداع کے موقع کے اوپر. کیا کہ لوگوں گواہی دینا کہ میں نے دین تم تک پہنچا دیا کہ نہیں پہنچایا. اللہ کے رسول فرمایا، اللہ کے رسول جب یہ کہا کہ بتاؤ گواہی دو تم نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا اللہ کے رسول آپ نے پہنچایا نہیں بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دی. اس کے بعد کیا کہا؟ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ. اب تم میں سے ہر شخص بیکار نہ بیٹھا رہے، فارغ نہ بیٹھا رہے، بلکہ اس دعوت کو پہنچائے آگے تک، کہ کوئی بندہ دنیا کے اندر محروم نہ رہے اس دعوت کو سنے بغیر. پہنچاؤ اور لوگوں کے اوپر گواہ بن جاؤ، تاکہ قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہ کہہ سکے مجھے کیا پتا تیرا دین کیا تھا. سوچیں قیامت والے دن نقشہ ذہن میں لائیے نا. قیامت کے اندر لوگ آئے ہیں اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، گواہی پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا دین کے بارے میں؟ بولو جی مجھے کیا معلوم. اب ایک ہندو ہے، ایک عیسائی ہے جس تک ہماری دعوت نہیں پہنچی. مسلمانوں کا معاملہ تو پہلے دیکھیں نا، مسلمانوں کا حال کیا ہے کہ مسلمان تک دین کی دعوت پہنچی ہے تو کیسی پہنچی، اس کو کتنا عمل پیرا ہو، یہ تو علیحدہ معاملہ ہے. لیکن اگر ہمارے کے ذمہ یہ ڈال دیا گیا کہ دیکھو یہ بندہ میرے سامنے ہے، زندگی گزار کے آیا، اس تک آج تک تو توحید کی دعوت لے کے نہیں گئے، رسالے کی دعوت اس کو پتہ نہیں ہے، حساب کیسے ہوگا؟ کون مجرم ہوگا اس وقت کے اوپر؟ مجرم یقیناً وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی تھی کہ وہ اس دعوت کو آگے پھیلائیں. وہ مجرم ہوں گے اور ان کا معاملہ اللہ جانے وہ جیسے کرے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہماری سوچنے کا مقام یہ ہے، اگر ہم دنیا کے اندر ایسے گزارتے رہے زندگی کی، اپنی زندگی گزارنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے محنت کرتے رہے، تمام چیزیں ہم نے حاصل کر لی، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دی، لیکن دین کے معاملے کے اندر غافل رہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے پڑوسی، ہمارے علاقے کے لوگ دین کے بغیر دنیا سے جاتے رہے، قیامت والے دن ہم سے پکڑا جائے، گردن ہماری پکڑی جائے کہ تم کیا کرتے رہے. اور یاد رکھیے امت مسلمہ کا ایک ایک فرد، امت مسلمہ کا ایک ایک فرد اللہ کے رسول کا سفیر ہے. یہ خالی معاملہ اکیلے کا نہیں ہے کہ ہم اکیلے اپنی نمازیں پڑھ لیں، سب کر لیں، عقیدہ درست کر لیں اور چلے جائیں. ہم میں سے ایک ایک بندہ اللہ کے رسول کا سفیر ہے کہ ہم نے بات کو پہنچانا ہے. جس طریقے سے اللہ کے رسول ہمارے اوپر گواہ بنے ہیں، اس طریقے سے ہمیں ان لوگوں کے اوپر گواہی کرنی ہے کہ ہم نے تم تک دین کی بات پہنچا دی ہے. اگر یہ معاملہ اس کے برعکس نکلتا ہے تو مجرموں کے کٹہرے میں ہو سکتا ہے ہمیں پکڑا جائے کہ تم نے کام نہیں کیا. اور کیا فرمایا؟ وَبَلِّغْ عَنِّي وَلَوْ آیَةً. تم میں سے کوئی چیز سے محروم نہ رہے، ایک ہی آیت پہنچاؤ، لیکن کوئی بندہ اس سے اپنے محروم نہ رکھے کہ میں نے کام نہیں کیا، غلط کرنا ہے. بھائیو آپ کی ذمہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر آپ رہتے ہو، دنیا معاملے کے اندر بہت سیانے ہو، بڑے چالاک ہو، کیا کاروبار کرنا ہے، کہاں انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ کو معلوم ہے، لیکن دین کے معاملے کے اندر ہمیں کوئی معلومات نہیں. اور یاد رکھو یہ ہمارے ذمہ فرض ہے، آج امت مسلمہ کے اوپر یہ فرض ہے کہ دنیا کے اندر وہ اللہ کی دعوت کو لوگوں کے اوپر پہنچانے کے لیے ہم وقت ہمجھے تیار ہو جائے تاکہ قیامت والے دن ہم سرخرو ہو سکیں. یاد رکھیے اس کے بغیر زندگی کے اندر اپنے آپ کو ہم دھوکہ تو دے لیں گے. اور یہ بھی وہی ایمانت ہے، یاد رکھیں ہمارے ذمہ، جیسے میں نے کہا کہ ہمارا مقصد تمام ایمانت کا ہے.
اگر امانت کا حق ادا نہیں کریں گے خیانت کے مرتکب ہو جائیں گے اور منافقوں کی صف میں شامل ہو جائیں گے. تو یہ بھی ہمارے ذمہ کمان کا معاملہ ہے کہ ہم اللہ کی بات کو جو ہمارے پاس امانت ہے اس کو ہم نے آگے پہنچانے کی کوشش نہیں کی, خاموش ہو کے بیٹھے رہے. اور یہ غلط فہمی ہے اور ایک اور نکال دیجئے کہ یہ کام صرف مولوی صاحب کا ہے, بڑے اسکالر صاحب کا ہے, بڑے عالم صاحب کا, ان کا نہیں ہے. ان کا کام بھی یقیناً ہے, لیکن ہم میں سے ہر شخص جو دنیاوی تعلیم کے اندر اعلیٰ ترین ڈگریاں لے کے بیٹھا ہوا ہے, پی ایچ ڈی ہے, انجینئرز ہے, بڑے بڑے سے ڈگریاں لے کے بیٹھا ہے, دین کے بارے میں کہتا ہے مجھے معلوم نہیں, یہ جرم ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرو, یقیناً میں کہا کرتا ہوں دنیا کے اندر بہترین مسلمان وہ ہے جو بہترین دنیا دار, دنیا کمانے کا اس کو تجربہ بھی ہے, لیکن بہترین مسلمان وہی ہے جو بہترین دنیا دار ہے, وہ دنیا بھی کماتا ہے. لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اس کے اوپر ہم اس کو لے کے شکر ادا کریں اور بتائیں کہ ہم نے دنیا کے اندر جو حاصل کیا اس کا ہمارے زندگی کا مقصد کیا ہے. ہم نے صرف اپنی ایمانت کا حق ادا کر رہے ہیں اس دنیا کے اندر. اگر آپ نے دعوت کا کام دینا ہے صرف مولوی کے اوپر مت کیجئے. ہر شخص, میں آج کو تو بہت آسان ہو گیا معاملہ, قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, آسان معنوں میں ترجمہ آپ کے سامنے آئے گا. اور میں ہمیشہ یہ دعوے سے کہا کرتا ہوں, فقہ واریت سے نکل کے بات کہا کرتا ہوں, قرآن کا مجرد ترجمہ آپ دیکھ لیجئے, اردو کا ترجمہ آپ کو مل جائے گا, چاہے وہ کسی کا بھی ترجمہ ہو, لیکن اس کے جو بریکٹ میں لکھا تو اس کو بھول جائے گی. مسلسل جو سلیس ترجمہ ہے اس کے اندر کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا, الحمدللہ آج تک کسی نے نہیں ماری, کوئی بھی ہو ڈنڈی مسلم, لیکن تو جو بریکٹ میں اس میں ڈنڈی ماری جاتی ہے. سلیس ترجمہ کر لیجئے, آپ کو ایک قرآن کے مفہوم آپ کے ذہن کے اندر آ جائے گا, لیکن اس کی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. آپ کو 10-15 منٹ 20 منٹ روزانہ نکالنا پڑیں گے, آپ کو معلوم ہو جائے گا قرآن ہم سے مطابق کیا چاہتا ہے اور ہم سمجھ جائیں گے. اور ایک لفظ اگر سیکھیں, آپ کے قریب ترین لوگ دنیا میں کون ہیں, آپ کی دنیا کے اندر گھر کے اندر آپ کی بیوی ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کی بہن ہے, بھائی ہے, ان کو بتائیے, ایک لفظ بتائیے. ایک لفظ سیکھا ایک لفظ بتائیے, 2 لفظ سیکھے 2 لفظ بتائیے. اور کیا اچھی بات ہو کہ آپ کوئی ایسا ٹائم مختص کر دیں کہ آپ پورے گھر والے اکٹھے ہو کے قرآن کا ترجمہ اکٹھے ہو کے پڑھتے رہے. 10-15 منٹ لگا لو, اس کے اندر کیا ٹائم لگتا ہے ہمارا, کتنی صلاحیتیں ہماری, کتنا ہمارا نقصان ہوگا دنیا کے. لیکن جب دل کے اندر یہ تمنا پیدا ہو کہ ہم نے واقعی آخرت کو حاصل کرنا ہے تو کام یہ آسان ہوگا, ورنہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور دوسری کے ساتھ میں بات بتاؤں کہ قرآن کا ترجمہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں, صرف آپ قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے نا, دوہرائی یہ باتیں میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, قرآن کا صرف مجرد ترجمہ کرنے سے تمام قسم کے شرکیہ عوام, تمام قسم کی وہموں سے, تمام قسم کے شرکیہ اعمال سے اللہ تعالیٰ کو محفوظ کر دے گا. صرف قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے, کوئی اس کو لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت نہیں, کوئی بڑے عالم کی ضرورت نہیں. مجرد ترجمہ آپ پڑھیں گے, آپ کو اللہ تعالیٰ تمام قسم کے وہام اور تمام قسم کے وہم سے آپ کو دور کر دے گا. بنیادی اشکال آپ کے ختم ہو جائیں گے. یہ قرآن کا معجزہ ہے. اور اس کے بعد اگر دل میں تمنا دوبارہ پیدا ہوگی کہ ہم نے واقعی اللہ کے رسول سے محبت کا حق بھی ادا کرنا ہے, اللہ کے رسول کی مجموعہ تمام امت مسلمہ کے نزدیک, امت مسلمہ میں کہتا ہوں, اس کے اندر شیعہ شامل نہیں ہے, اس کے طریقہ نزدیک کی ثابت ترین بات یہ ہے کہ قرآن کے بعد جو سب سے افضل ترین کتاب, صاف ترین کتاب, وہ بخاری ہے, مسلم ہے, سائنسی تمام کتابیں. بہت لمبا چوڑا آپ کو متاثر, بخاری لے لیجئے, آپ مسلم لے لیجئے, ایک ایک چیز کا ترجمہ آپ کے سامنے موجود ہے. تو اس میں کیا مشکل ہے؟ ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری نماز درست ہو جائے, ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عقائد درست ہو جائیں, ہم چاہتے ہیں ہمارا روزہ درست ہو جائے, عبادات ہماری درست ہو جائیں. تو آپ نکال لیجیے بخاری, نکال کے پڑھیے, ایک ایک باب کو پڑھنا شروع کر دیجیے. پھر کہا جاتا ہے کہ اسلام کو سے دور رکھنے کی بہت بڑی سازش ہے کہ کوئی بندہ خود قرآن کو نہیں پڑھ سکتا. آپ کو معلوم ہے جب پہلی مرتبہ شاہ عبد القادر نے انگریزوں کے دور کے اندر ترجمہ کیا تھا قرآن کا فارسی کے اندر, فتوے لگا دیے لوگوں نے, یہ کیا کر رہے ہو تم, یہ کیا ہے, یہ اپنی بھیڑوں کو بچانے کی بات ہے. اب ایک بندہ خود قرآن کو سمجھ لے گا, ہم سے کون پوچھے گا؟ ہمارے حلوے مانڈے کہاں سے چلیں گے؟ ہمارے چڑھاوے جو ہمارے اوپر لا کے چڑھائے جاتے ہیں, ہم جو لوگوں کی جیب کے اوپر ڈاکہ ڈالتے ہیں, ایمان کے ساتھ ساتھ جیب میں بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں, وہ کیسے چلیں گے؟ یہ نام نہاد مولویوں نے وہ معاملہ کیا, خبردار قرآن کے قریب مت جانا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ خدا خبردار اللہ کے رسول کی حدیث کو تم نہیں سمجھ سکتے. بھائیوں میں بتاتا ہوں اللہ کے رسول کی جو واضح باتیں ہمارے سامنے ہیں, اللہ کے رسول کی کیا ہے کہ بالکل کھل کی بات بتائے گی اور ہر معاملے کے اندر. آپ کو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کے رسول کی حدیث کا مطالعہ کریں, آپ کو پتہ چلے گا کہ استنجا سے لے کے حکومت اور سیاست تک کوئی ایسا موضوع اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی ہدایات تمام و تمام عام فہم موجود نہ ہو. ہم کہاں جاتے ہیں, کہاں بھٹکے جاتے ہیں, ہمارا ذہن درست کیوں نہیں ہوتا, ہمارا عقیدہ درست کیوں نہیں ہوتا. صرف قرآن کے لے لیجئے, اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے, حدیث کا ترجمہ پڑھ لیجئے, یقیناً آپ کے تمام اشکال دور ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے.
اور پھر جب میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے ذمہ جو ہمارے بوجھ ڈالا اللہ تعالیٰ نے یہ ڈالا ہے کہ تو تمہارا کام صرف اپنے آپ کو جنت کے لیے تیار کرنا نہیں ہے بلکہ پورے نوع انسانیت کو تیار کرنا ہے کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں ان تک اس دعوت حق کو پہنچانا لازم ہے اور ہمارے ذمہ ہے. اس کے لیے آسان راستہ آسان ہو جائے گا. ابتدا کہاں سے ہوگی؟ ابتدا اپنے جسم سے ہوگی. 6 فٹ کے جسم کے اوپر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، غالب کرنے کے لیے محنت کیجئے، ترودو کیجئے. اس کے بعد اپنے گھر کے اندر، اپنی برادری کے اندر، اپنے عزیز و اقارب کے اندر، آپ کے دوستوں کے اندر. یہ ہمارے دوست ہیں نا، ہم ساری دوستی ہماری بنائی رکھے تھے ہم لوگ. کبھی ہم نے اپنے دوست کو کہا کہ بھائی کاروبار تو ہمارا مشترک ہے، بڑی سی بات ہے. کبھی یہ بھی سوچا کہ میں کس طرف جانے لگا ہوں، تو کہاں جائے گا؟ کبھی یہ سوچا اپنے دوست کے بارے میں جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ اس کے لیے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا چھوٹا سا بچہ کبھی انگارے کے اندر، چولہے کے اندر ہاتھ لگا دے، کیا کہتے ہیں؟ لپٹ کے اس کو پکڑتے ہیں، بچاتے ہیں، بھائی بچ جاؤ بیٹا، یہ غلط چیز ہے، اس میں تم لگٹ جاؤ گے. کبھی بجلی کی سوئچ میں ہاتھ لگا دے، بچہ تڑپ جاتے ہیں، آپ کے بیٹے کو بچانا ہے. معمولی زخم کے لیے تو آپ اتنے پریشان ہیں، اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، آنے والی زندگی، اس کے بارے میں کوئی پریشانی نہیں ہے کہ یہ بندہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. یہ اگر اس تک بات ہم نے نہ پہنچائی تو یہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے لیے نشان عبرت بن جائے گا. نہ اپنی فکر ہے، نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، نہ اپنے اہل و عیال کی فکر ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارا تکڑا ہے. بھائیوں، یہ تمام چیزیں بنیادی ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر عمل کیا جائے، غور کیا جائے تو ہماری زندگی کا ایک نظم و ضبط ہمارے سامنے آتا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے صرف کھانا پینا اور عیاشیاں کرنا نہیں ہے، صرف دنیا کمانا نہیں ہے، بلکہ اصل مطمئن نظر کیا ہے کہ ہر وہ شخص جس سے ہمارا تعلق ہے اس تک جو بات ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں ان کے لیے پسند کریں. اللہ کے رسول کی حدیث سنا کے میں بھی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. ہم تو جنت میں جانا چاہتے ہیں، ہمارا بھائی نہیں جانا چاہتا، ہم اس کو کبھی بھی نہیں مناتے، کبھی اس کو بات نہیں پہنچاتے، کبھی اس کو تذکیر نہیں کرتے. اور دوسری بات ہے کہ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میری بات کا اثر کیا ہوگا. نہیں، آپ نے اپنی طرف سے محنت کرنا ہے، اپنے عزیزوں کے اوپر، اولاد کے اوپر محنت کرنا ہے، بات حق بتانا ہے. ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، وہ آپ کا کام نہیں. اللہ کے رسول نے کتنی محنت کی، وہ کتنی گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ میرے چچا کو ایمان کی قوت سے، ایمان کی طاقت سے بہرور فرما. اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان بنا، نہیں مانا، ان کے مقدر میں نہیں تھا. اور کیا کہا؟ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، میں قیامت میں آپ کے لیے گواہی لے کے آؤں گا. میں نے گواہ دے دو میری چچا نے کلمہ پڑھا، نہیں پڑھا. کہتا موت علی دین عبد المطلب، اپنے دادا کے دین پر میری موت آتی ہے، میں تمہارا دین قبول نہیں کرتا. جھکی ہو، لیکن اس کے لیے چھوڑا نہیں اللہ کے رسول نے، کبھی مایوس نہیں ہوئے. ہمیشہ ان کو کوشش رہی کہ میں اب حق بات بتاتا رہوں. کوئی قبول کرنا نہ قبول کرنا، ہدایت دینا یا گمراہ رکھنا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں. حضرات، یہ ہماری زندگی کی چیزیں، چھوٹی چھوٹی مختلف چیزیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں. اگر یہ ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جائیں کہ ہماری زندگی کا مقصد اس پوری نو انسانیت کی بھلائی ہے، اس طرف لے کے ہمیں چلنا ہے، اس راستے پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے. اگر یہ معاملہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ صرف اپنی باتیں ہم بہت بنانے والے ہیں. حقیقی طور پہ نہ دین ہمارے لیے کارآمد ہے، نہ دین ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ہو سکتا ہے جب تک ہم اس چیز کو سامنے نہ رکھیں کہ دین کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی بھلائی چاہیں، پوری نو انسانیت کی بھلائی چاہیں. اگر اس راستے پہ چلیں گے، اور آپ کا ایک اور مزے کی بات بتاؤں جو آپ کوئی تجربہ کر لے کے دیکھ لیجیے. کسی شخص کو ہدف بنا کے دعوت دے دیجیے، اس کو اچھی بات بتلائیے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ خود برائی سے بچ جائیں گے، امر بالمعروف کریں گے. نہیں کہ کسی کو اچھی بات بتائیں گے، آپ اپنے دل کی تمنا ہوگی اگر میں نے غلط بات کر دی، یہ بندہ میں نے کہے گا کل تم یوں کہتے تھے اور خود یہ کرتے ہو. آپ کو اللہ تعالیٰ برائیوں سے بچا لیں. اور یہ حقیقت ہے، ایمان آپ کا بڑھے گا. ایک تو نہیں کہ بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے تو ایمان کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بندہ محسوس کرتا ہے میں نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ یہ کام کیے جاؤں. لیکن کیا ہی عظیم بات ہے اگر کسی شخص کو آپ جنت کے راستہ دکھانے کے لیے تیار ہو جائیں، دوزخ کے راستے سے نکال کے جنت کی طرف لانا شروع کر دیں. جو ایمان کی آپ کی کیفیت پڑے گی اس کا لذت محسوس نہیں کر سکتے وہ جب تک تجربہ نہ کریں. تو کوشش یہ کریں ہم اپنے عزیز و اقارب ہیں، دوست ہیں، بھائی ہیں، بزرگ ہیں، سب کو پیار محبت سے، تنگی سے نہیں. اللہ کے رسول نے کبھی یہ نہیں سکھایا کہ تم کسی شخص سے نفرت کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا کسی شخص سے نفرت کرنا جائز نہیں ہے. ہاں، اس کے برے عمل کو دیکھو، یقین اچھا نہیں، لیکن اس کے ساتھ معاملہ وہ رکھو جس سے اس کے دل کے اندر تمہارے لیے محبت پیدا ہو. جو محبت پیدا ہوگی تو وہ تمہاری بات ماننا آسان ہو جائے گا اس کے لیے. اور یہی اصل میں وہ طریقہ ہے، یہی وہ اصل میں جوہر ہے اسلام کی دعوت کا کہ آپ لوگوں کے دل جیتیں. جب دل جیتو گے دل کے اندر اچھی بات بٹھانا بھی آسان ہو جائے گا. اللہ کی دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے اعمال کے اندر اللہ تعالیٰ نکھار پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو دین کی دعوت پہنچانے والا
ہر بندے کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی دین پہنچانے والا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.